نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے جو معجزات عطا فرمائے اس کے بارے میں بتائیں آپ. میں چاہوں گا کہ معجزات جو عطا فرمائے ہیں اور سب سے افضل معجزہ اس کے بارے میں ضرور ارشاد فرمائیے گا، اور وہ معجزات بھی کہ جو پہلے کسی اور نبی کو نہ ملے ہوں، اگر وہ بھی ارشاد فرمائے. انبیاء کرام علیہم السلام جتنے بھی گزرے ہیں، تمام انبیاء کرام علیہم السلام اللہ کی عطا سے مختلف خلاف عادت کام امت کو دکھاتے رہے ہیں، تاکہ وہ یہ سمجھ جائیں کہ یہ جو سامنے مقدس ہستی ہے یہ عام انسان نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر ہیں۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام کو جو معجزات عطا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاجدار کائنات میں ان تمام معجزات کو جمع فرما دیا ہے۔ واہ جی واہ، بے سبحان اللہ. شمار معجزات قرآن میں، بخاری میں، مسلم میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے موجود ہیں، اور جو سب سے شاندار معجزہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، وہ قرآن کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا آج تک اور قیامت تک قائم رہنے والا معجزہ ہے۔ یہ وہ معجزہ ہے سبحان کہ اللہ. کفار کو یہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا تھا کہ تم اگر طاقت رکھتے ہو اپنے سارے مددگار بلا لو، سارے فصحاء بلا لو، عرب کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگ بلا لو، قرآن کی مثل ایک صورت لے کر آؤ۔ وہ سارے کفار بڑے بڑے فصحاء بلغاء کو ملا کر بھی ساری زندگی قرآن کی مثل ایک آیت لانے میں بھی کامیاب نہ ہو سکے۔ اور قرآن کا کیسی وجاہت تھی، کیسا جلال تھا کہ جب کفار وہاں سے گزرتے جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی تو کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے کہ اسلام کی نفرت ہمارے دل میں عروج پر ہے، لیکن قرآن کا یہ پاور ہے کہ اگر 2 صفحے قرآن کے سن لیے تو یہ سخت نفرت اللہ تبارک و تعالی محبت میں تبدیل فرما سکتا ہے۔ حضرت سبحان عمر اللہ. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ دیکھیں نا، 6 سال اسلام کی مخالفت کی، اور جب مخالفت میں پیک پر پہنچے اور صرف 1.5-2 صفحے قرآن مجید کے سنے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی اس جلالت کی وجہ سے عمر کی ساری اسلام مخالفت کو اسلام کی محبت میں تبدیل فرما دیا۔ اللہ اکبر، کیا کہنے ہیں. اور یہ سبحان اللہ. قیامت تک کا معجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ آج بھی جو سائنس نئی نئی ڈسکوریز کرتی ہے، اس کی آیت کہیں نہ کہیں ہمیں مل جاتی ہے جو اس سائنس کی ڈسکوری کی طرف اشارہ کر رہی ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاندار معجزہ عطا فرمایا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جو دوسرا بڑا معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ آنے واحد کے اندر تاجدار کائنات مکہ شریف سے مسجد اقصی تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پہ نبیوں کی امامت فرماتے ہیں، اور آنے واحد کے اندر 7 آسمانوں پار پہنچتے ہیں، عرش کے بھی پار پہنچتے ہیں، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اپنی نگاہوں سے فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ. روئے زمین پر تمام مخلوقات میں یہ والا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نہیں عطا فرمایا کہ جاگتی آنکھوں میں کسی عظیم ہستی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرمایا ہو۔ اللہ اکبر. یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دوسرا بڑا معجزہ ہے۔ باقی اگر ہم دیگر معجزات دیکھیں تو کائنات میں کروڑوں سرجن ایک طرف، اور میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شفا دینے کی طاقت ان کروڑوں سرجنوں پہ بھاری ہے۔ اللہ اور وہ اکبر. کیا سبحان شفا اللہ. دینے کی طاقت ہے؟ حضرت ابو ہریرہ آتے ہیں، یا رسول اللہ حافظہ کمزور ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ چادر پھیلاؤ۔ حضور کچھ متبرک کلمات پڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں ابو ہریرہ چادر کو سمیٹ لو۔ ابو ہریرہ چادر سمیٹتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے میں حضور کی ایک حدیث بھی نہیں بھولا ہوں۔ سبحان اللہ. اندازہ سبحان کریں اللہ. اس عمل سے پہلے جو 2 سیکنڈ کا عمل ہے، اس سے پہلے ابو ہریرہ کا حافظہ کمزور ہے، 2 سیکنڈ میں تاجدار کائنات وہ شفا عطا فرماتے ہیں کہ آج کے کروڑوں سرجن اس شفا کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ اور اکبر. حضرت ابو ہریرہ کو جب یہ شفا ملی تو امت پر کتنا بڑا احسان ابو ہریرہ نے کیا۔ اس امت میں سب سے زیادہ حدیثیں جنہوں نے روایت کی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ سے ملی ہیں۔ اسی طرح دیکھیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کی روایت ہے، جب خیبر کی فتح کا معاملہ آتا ہے، مولا علی کو آشوب چشم ہوتا ہے، تاجدار کائنات اپنا لعاب دہن آنکھوں میں ڈالتے ہیں، ابو ہریرہ فرماتے ہیں فوراً تکلیف دور ہو گئی اور آنکھ ٹھیک ہو گئی۔
اور اس کے بعد آنکھوں کا پاور ایسا ہو گیا کہ مولا علی نے خیبر کا قلعہ اکھاڑ کر پھینک دیا. اللہ اکبر. دنیا کا بڑا سرجن ہونا ہم. ایک ہفتے سے پہلے آشوب چشم کی بیماری ختم نہیں کر سکتا. تاجدار کائنات نے 2 سیکنڈ میں اپنے لعاب مبارک سے حضرت علی کی بیماری کو شفا میں اللہ تبدیل اکبر. فرما سبحان دیا. اللہ سبحان اسی اللہ. طرح ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی، 2 ٹکڑے ہو گئی، ہم. انہوں نے کپڑے سے باندھا، حضور کی بارگاہ میں تشریف لے آئے. آج کہتے ہیں نا کہ اللہ اکبر. نبی سے شفا مانگو گے تو تم مشرک ہو جاؤ گے. ہم. صحابہ نے ہمیں یہ نظریہ دیا ہے کہ اگر ٹوٹی ہڈی جڑوانی ہے تو نبی کے پاس آنا ہے، اللہ اکبر. آشوب چشم کو ٹھیک کروانا ہے تو نبی کے پاس آنا ہے، سبحان اللہ. اپنے حافظے کو درست کروانا ہے تو بادام نہیں، ہم. نبی کی بارگاہ میں آنا ہے. وہ چٹکیوں کے اندر تمہارے حافظے کو ٹھیک کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. سبحان وہ اللہ. ٹوٹی ہوئی پنڈڑی حضور نے یوں جوڑی اور اپنا دستے رحمت اس پر پھرایا. صحابی کہتے ہیں وہ ایسے جڑ گئی جیسے کبھی ٹوٹی ہی نہ تھی. واہ 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 واہ. 3 سال کے پروسیس سے پہلے امریکہ کا بڑے سے بڑا سرجن اس ٹوٹی پنڈلی کو نہیں جوڑ سکتا. ہم. تاجدار کائنات نے ویسی کر دی جیسے ٹوٹنے سے پہلے تھی. اللہ یہ شفا سبحان. عطا فرمانے کے بے شمار واقعات حدیث میں موجود ہیں. 1 کٹورا دودھ کا ہوتا ہے اور 70 صحابہ کو پورا ہو جاتا ہے. سبحان پانی اللہ. کی قلت سبحان ہوتی ہے، اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، دعا پوری نہیں ہوتی، حضور کے پاس آتے ہیں، حضور ایک پیالے میں اپنی انگلی مبارک کو رکھتے ہیں، 5 انگلیوں سے پانی جاری ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور سبحان یہ اللہ. وہ پانی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ یہ آب زمزم سے زیادہ برکتوں والا پانی ہے. وہ پتھر سے نکلنے والا پانی ہے، یہ تاجدار کائنات کی انگلی مبارک سے نکلنے والا پانی ہے. اللہ اسی طرح بارش نہیں ہو رہی، صحابہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی. ہم. ایسی قحط سالی ہو گئی ہے کہ جانور مر رہے ہیں. ہم. حضور جمعے کے خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ہمارے مویشی مر رہے ہیں، ہماری فصلیں ختم ہو گئی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دیں، اللہ ہمیں بارش عطا فرما دے. حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی. صحابی فرماتے ہیں پہلے بارش نہیں ہو رہی تھی، ہم. آسمانوں پر بادلوں کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا. ادھر حضور نے دعا فرمائی، ادھر ایسی چھما چھم بارش برسی ہے، رک نہیں رہی ہے. اگلے جمعے وہی صحابی حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہماری فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، جانور مرنے کے قریب ہو گئے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دیں اللہ اس بارش کو روک دے. اندازہ اللہ کریں صحابہ اللہ. کا عقیدہ. کیا بات ہے. بارش چاہیے تو میں نے نبی کے پاس آنا ہے، بارش رکوانی ہے تو بھی میں نے واہ نبی واہ کے پاس واہ آنا ہے. واہ یہ واہ. ما فوق الاسباب مدد ہے یا ما تحت الاسباب مدد ہے؟ اللہ اکبر. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نبی سے ما تحت الاسباب تو مدد مانگ سکتے ہیں، لیکن ما فوق الاسباب مدد تو صرف اللہ کرتا ہے. ہم. یہاں پہ نبی نے بتا دیا کہ اگر بادلوں سے بارش چاہیے تو تمہارا نبی یہ طاقت بھی رکھتا ہے کہ بادل کو حکم دے اور وہ پانی برسا دے. سبحان اب اللہ. اگلی بات دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ ہم پر نہ برسا اور ہمارے ارد گرد برسا. اللہ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سبحان اگلی طاقت دیکھیں، تاجدار کائنات نے انگلی بلند کی اور بادلوں کو اشارہ کیا. جہاں جہاں تاجدار کائنات اشارہ فرماتے رہے وہاں سے بادل سرکتا گیا، حتیٰ کہ پورا مدینہ بادلوں سے خالی ہو گیا اور ارد گرد بادل برستے رہے. یہ میرے نبی کی طاقت ہے کہ اگر وہ بادلوں کو انگلی سے اشارہ کر دیں ہم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بادلوں کو سرکنے کا حکم عطا فرما کیا دیتا ہے. کہنے. یہ سبحان تاجدار اللہ. سبحان کائنات کی طاقت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ معجزہ ہے، یعنی 5 منٹ کی طاقت تھی، پھر نبی کے پاس معاذاللہ یہ طاقت نہیں ہے. ان کو غور کرنا چاہیے. بخاری کی حدیث میں کیا ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوئی ہے؟ اللہ اکبر. تم خود بول رہے ہو کہ یہ نبی نے خود کیا ہے ہم. اور پھر کہتے ہو کہ 5 منٹ بعد معاذاللہ یہ طاقت ایکسپائر ہو گئی ہے. یہ 5 منٹ کی ایکسپائری ڈیٹ کیوں نکالی تم نے؟ ہم. کس نے کہا تھا تم سے نکالنے کا؟ نبی سے جب بھی صحابہ نے مدد مانگی ہے، نبی نے ما تحت الاسباب مدد بھی فرمائی ہے اور ما فوق الاسباب مدد بھی فرمائی ہے، اور قیامت تک کے مسلمانوں کو بتا دیا کہ ایکسپائری ڈیٹ نکالنے والی شیطانی حرکتیں نہ کرو. تمہارا نبی ہر وقت بے شمار طاقتیں رکھتا ہے، واہ. زندگی میں بھی رکھتا ہے اور بعد وصال کی ظاہری زندگی میں بھی اللہ کے نبی کے پاس بے شمار طاقتیں ہیں. اور وللآخرۃ خیر لک من الاولی ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے فضائل و کمالات میں ہمیشہ اضافہ کرنا ہے. کبھی بھی نبی سے کوئی
طاقت دے کر واپس نہیں چھیننی ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو کچھ فضائل و کمالات بے شمار عطا فرمائے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ 5 منٹ کے لیے دیے تھے اور 6 منٹ نبی دور کا نہیں سن سکتے, 6 منٹ نبی دور دیکھ نہیں سکتے. جنگ موتا کا واقعہ دیکھیں, آخری معجزہ ذکر کروں گا. تاجدار کائنات کی طاقت دیکھیں, 1000 کلومیٹر سے زیادہ دور جنگ ہو رہی ہے, حضور مسجد نبوی میں اس جنگ کا لائیو ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں کہ ابھی فلاں صحابی شہید ہو گئے, ابھی جعفر طیار شہید ہو گئے, اور اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے جھنڈا اٹھا لیا ہے, خالد بن ولید نے جھنڈا اٹھا لیا ہے, اور اب خالد بن ولید کے ہاتھوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی ہے. کیسی طاقت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی, 1000 کلومیٹر دور دیکھ بھی رہے ہیں کہ میرے صحابہ کیسے جنگ لڑ رہے ہیں, اور سن بھی رہے ہیں کہ میرے صحابہ وہاں پر کیا گفتگو فرما رہے ہیں. اس حدیث میں کہیں ایکسپائری ڈیٹ نہیں لکھی ہوئی ہے. جو انچ ٹیپ لے کے ناپنے کی کوشش کرتے ہیں نا, وہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں. اگر تمہارے اعمال اللہ تعالیٰ نے امت کے سامنے رکھ دیے نا, تو یہ جو لوگ تمہارے ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں وہ تمہارے منہ پر تھوکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے. تم کہاں پر, تمہاری کیا مجال کے تاجدار کائنات کے حوالے سے انچ ٹیپ لے کر تم ان کے فضائل ناپنا شروع